حضرت ذوالقرنین کون تھے اور یاجوج ماجوج کی قوم سے ان کا قصہ کس طرح سے ملتا ہے؟ آیا وہ پیغمبر تھے یا نہیں؟ یہ ویڈیو انہی سوالات کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ کہف کے تعارف میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ نے 3 سوالات کیے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کے معنی ہے 2 سینگوں والا۔ یہ کسی نامعلوم وجہ سے بادشاہ کا لقب تھا۔ قرآن کریم میں اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائی گئی کہ وہ کون تھا، کس زمانے میں تھا۔ البتہ کچھ محققین کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کر دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن میں اتنا بتایا گیا ہے کہ اس نے 3 لمبے سفر کیے تھے۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک۔ اس نے جو پہلا سفر کیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ اس وقت مغرب میں دنیا کی جو آخری آبادی تھی، ذوالقرنین وہاں تک پہنچے۔ وہ ایسی جگہ تھی جس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی۔ حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کے دلدل جیسی تھی۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو ایسے لگتا کہ وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس علاقے میں کافر لوگ آباد تھے اور حضرت ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا۔ تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دوسرے فاتحوں کی طرح تم بھی ان لوگوں کو قتل عام کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتے ہو۔ دوسری صورت کو اچھا رویہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت بہتر ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ اگر وہ پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے براہ راست وحی کے ذریعے کی ہوگی۔ اگر وہ پیغمبر نہیں تھے تو ان کو اس زمانے میں کسی پیغمبر کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی ہوگی، اور یہ ممکن ہے کہ وحی کی بجائے الہام کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہوگی۔ پھر ذوالقرنین نے جو معاملہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ جو دعوت حق کو قبول کر لے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ اختیار کروں گا، اور جو قبول نہ کرے اور ظلم کا ارتکاب کرے اسے سزا دوں گا۔ پھر ذوالقرنین نے جو دوسرا سفر کیا وہ دنیا کی انتہائی مشرقی آبادی تک تھا۔ یہاں کچھ غیر مہذب لوگ رہتے تھے۔ ان میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا۔ سب کھلے میدان میں رہتے تھے، اس لیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی، بلکہ سورج کی کرنیں براہ راست ان پر پڑتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو بھی شکست دی اور ایمان لانے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ پھر جو تیسرا سفر ذوالقرنین نے کیا، قرآن نے اس کی سمت کا تعین نہیں کیا، مگر مفسرین کا کہنا ہے کہ شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف تھا، اور شاید حلیہ بھی ایسا ہو کہ ان میں سمجھ کے آثار نظر نہ آتے ہوں۔ یاجوج ماجوج 2 وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے پہاڑوں کے درمیان درے سے لوگوں پر حملہ کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے اور وہاں پہ فساد پھیلاتے تھے۔ علاقے کے لوگ ان سے بہت پریشان تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک ہیں، تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے۔ اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، البتہ یہ کہا کہ تم اپنی افرادی طاقت سے میری مدد کرو، میں یہ دیوار بلا معاوضہ بنا دوں گا۔ ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو پاٹ دیا، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تاکہ وہ چادروں کے درمیان درازوں میں جا کر بیٹھ جائے۔ اس طرح یہ دیوار نہایت مضبوط بن گئی۔ ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد 2 باتوں کو حقیقی طور پر واضح کیا۔ ایک یہ کہ سارے میرے قوت بازو کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی، اور دوسرا یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بہت مضبوط ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اسے توڑنا کچھ مشکل نہیں۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے، یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی یا اس سے پہلے ختم ہو جائے گی۔